اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ تو جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ میرا کہنا نہیں مانتا، اور یہ بات بھی کل گزری تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا، لولا ارہا برہان ربی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، کہ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے کے لیے دوڑے تو زلیخا نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اس سے نکلنے لگے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑا، جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا۔ وقدت قمیصہ، اس عورت نے یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، لیکن جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف گئے تو وہ تالا خود بخود کھل گیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک راستہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ تالا خود بخود کھل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے، پیچھے سے زلیخا نکلی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب دروازے کے باہر اس کا شوہر یعنی عزیز مصر کھڑا تھا، تو وہ دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے، لدى الباب، دروازے کے پاس، یعنی جو ہی وہ دونوں آگے پیچھے دوڑ کر باہر نکلے تو باہر اس عورت کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی، شرمندہ ہوئی، تو جو ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اب اس نے اپنی چال چلی، یعنی الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان باندھا، الزام لگایا۔ قالت، کہنے لگی، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے اس شخص کی، من اراد باہلک سوءا، جو آپ کے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے، یعنی اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، الٹا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام اور بہتان لگا دیا۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یعنی ایسے شخص کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے، یعنی اس کو سزا دی جائے۔ اب عزیز مصر جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے بھاگ کر نکلے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی زلیخا تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو عزیز مصر کو کچھ نہ بتایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ الٹا میرے اوپر الزام لگا رہی ہے تو یوسف علیہ السلام بولے، ہیا راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے پھسلایا ہے میرے نفس سے، میرے جی سے، وشاہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے گھر میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے حقیقت بتا دی کہ اس ہی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، تو اب اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اپنے خاص کر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں، اسی طرح تہمت اور الزام سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ایک چھوٹا بچہ جو کہ گہوارے میں تھا اور زلیخا کے گھر میں تھا، اب تھا تو وہ چھوٹا بچہ، اس کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس چھوٹی سی عمر میں وہ کہنے لگا، اور اس نے ایسی عجیب حکمت والی بات کہی کہ جو بھی شخص اس کا مشاہدہ کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ غلطی کس کی ہے۔
تو وہ بچہ کہنے لگا ان کانا قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یوسف کی قمیص اور کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ اب یہ بڑی حکمت والی بات تھی، اس چھوٹے سے بچے نے جو بول نہیں سکتا، گہوارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے اس طرح گواہی دی۔ تو ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جب عزیز مصر نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ غلطی یوسف کی نہیں ہے بلکہ زلیخا کی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال، کہنے لگا، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، البتہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ چھوٹا بچہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، اور یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں بھی روایت کی ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بیان کر کے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس حدیث میں تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کو بچپن میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ انی عبد اللہ۔ دوسرے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، جریج ان کا نام تھا، جب ان پر تہمت لگی تو اس وقت بھی ایک نوزائیدہ بچے نے ان کی برات کی شہادت دی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں تھے، جب فرعون کو ان پر شبہ ہوا تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ اور چوتھا یہ بچہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی دی۔ تو یہ 4 بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں، جب کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس بچے نے جب گواہی دی تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے بیوی سے کہا کہ ان کیدکن عظیم، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے اور تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اور یوسف اعرض عن ھذا، عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس بات کو جانے دو، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنے اللہ سے استغفار کرو، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گار تھی۔ اب اس نے اپنی بیوی کو بھی بتا دیا کہ یہ گناہ تمہاری طرف سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اب یہ بات پردے کے اندر ہونے کے باوجود پھیل گئی، جب پھیلی تو ارد گرد کی عورتوں کو بھی پتہ چل گیا، خاص کر جو عزیز مصر کے وزیر تھے ان کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وقال نسوة فی المدینۃ، اور اسی شہر میں عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام سے فتاہا عن نفسہ، اس کے جی کو اپنے غلام سے اس کے جی کو پھسلانے کی کوشش کی، یعنی اپنے غلام پر وہ فریفتہ ہو گئی، قد شغفھا حبا، فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اس کو صریح خطا پر دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب عورتوں نے آپس میں بات کی تو یہ بات زلیخا تک، عزیز مصر کی بیوی تک پہنچ گئی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کا فریب سنا، فریب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انہوں نے تو آپس میں بات کی تھی لیکن یہ بات زلیخا تک پہنچ گئی، تو اس نے ارسلت الیہن، ان کو بلوایا، واعتدت لہن متکئا، ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، یعنی ان کو دعوت دی کہ آؤ، اور ان کے لیے ایک مجلس قائم کی، وآتت، اور ان کے لیے کھانے کی چیزیں اور پھل وغیرہ پیش کیے، وآتت کل واحد منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی،
یعنی جو پھل وغیرہ تھے ان کو کاٹنے کے لیے ان کے ہاتھ میں چھری دی. وقالت اخرج علیہن، اور بولی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ نکل آؤ ان کے سامنے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ کس وجہ سے مجھے باہر نکال رہی ہے، لیکن اس نے جب کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آئے عورتوں کے سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ششدر رہ گئیں، حیران رہ گئیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اتنی حیران رہ گئیں کہ ان کی توجہ اپنے ہاتھوں کی طرف اور چھری کی طرف نہیں تھی، اور اس بے توجہی میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگیں کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو قالت، اب زلیخا بولی، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے کہ تم نے اس کے واسطے مجھے طعنہ دیا تھا. یعنی یہی ہے جس کے واسطے تم نے مجھے طعنہ دیا تھا. آج جب خود آپ نے اس کو دیکھا تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے لینا چاہا تھا اس کا دل، فاستعصم، لیکن اس نے اپنے دل کو تھام کر رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر جو میں اس کو حکم دیتی ہوں اگر اس نے وہ نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو قید کر دیا جائے گا. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ بے عزت ہوگا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بولے، اس دھمکی سے بھی وہ نہ ڈرے، اور فرمانے لگے کہ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھے قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے.